اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اب ہم سورہ اخلاص کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے۔ سورہ کافرون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قل قال ماضی ہوتا ہے، اسے مضارع یقول بنتا ہے اور امر ہے قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ کہہ دیجئے وہ اللہ، احد ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ اللہ صمد بے نیاز ہے۔ مالدار شخص کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہوتا ہے۔ غنی جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اور صمد وہ ہوتا ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اس کی ضرورت ہو۔ یعنی غنی کا سب سے اونچا مقام ہے صمد۔ انسان غنی تو ہوتا ہے لیکن صمد نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کے لیے اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی 99 نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کا جو ہم مطلب کرتے ہیں وہ ان کا ترجمہ ممکن نہیں، جو کیا جاتا ہے وہ ان کی ڈیفینیشن ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ کسی سے وہ پیدا ہوا۔ لم جب ماضی پر لگتا ہے تو مضارع پہ لگتا ہے تو مطلب ماضی میں کر دیتا ہے، اور پازیٹیو کو نیگیٹو میں کر دیتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ولم اور نہ یکن لہ ہے اس کے لیے، لہو سے مراد اللہ کے لیے، کفواً ہم پلہ، ہم سر، احد کوئی بھی۔ کفو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، برابری کو کہتے ہیں، جسے اردو میں کہا جاتا ہے مکافات عمل، کہ جیسا آپ عمل کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ایسے ہی کفو برابری کو کہتے ہیں، ہم پلہ کو کہتے ہیں۔ احد اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہمسر۔ اب سورہ اخلاص کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں۔ تو یہ سورت مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہر وقت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حسب نسب کے بارے میں بتائیں، کیونکہ عرب میں حسب نسب کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کس کی ضرورت نہیں۔ نسب کی بات کرتے ہو تو اس نے کسی کو نہیں جنا، نہیں پیدا کیا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی اس اللہ کے برابر کوئی برابر ہے، نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے۔ ہم اس کائنات کی خاصیت سے واقف ہیں، یہاں کیسے نظام چلتا ہے اور نسل کیسے بڑھتی ہے۔ اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ میرا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کائنات کی خاصیتوں کو جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے۔ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، ایسے اللہ کے ارادے کے بغیر کائنات کو وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور کن سے پیدا کیا۔ کائنات پہلی دفعہ بغیر کسی سبب کے اللہ کے ارادے اور کن سے وجود میں آئی، کیونکہ بغیر کسی خالق کے یہ کائنات نہیں بن سکتی تھی۔ کوئی خالق ہے جس نے اسے بنایا اور ایک اصول پر اس کو ترتیب دیا ہے، اور یہ اسی نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ ہوئی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے۔ اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، پھر ہوا کو بنایا، پھر اس سے آگے نسل بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی کہ کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضائل ہیں، حدیث میں مختلف فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کا اجر ملے گا۔ اب اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ثواب الگ ہوتا ہے اور درجات الگ ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اور پورے قرآن کی تلاوت کریں گے تو صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، بلکہ الگ الگ صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں پورے قرآن کو، تو اس قرآن میں جو آتی ہیں
ان کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں سورہ اخلاص بھی آ جاتی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، جو پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ صرف پورا قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مقام، مرتبہ، فضیلت جو بھی ملتی ہے وہ قرآن پاک پڑھنے سے ہی ملتی ہے، صرف سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوگی۔ اور ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو ایک تہائی قرآن اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو اس صورت میں توحید کا بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس میں عیسائیوں کے جو عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس کی بھی نفی کی گئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں، وہ تنہا ہے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اس سورت کی، سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھتے تو سورہ اخلاص کو ضرور پڑھتے تھے، اس کے ساتھ دوسری کوئی سورت ملا دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ اس سورت کی کیوں اتنی زیادہ تلاوت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس سورت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ سورت سے محبت سے مراد ہے یعنی عقیدہ توحید سے محبت ہے، اور اس چیز سے محبت ہے کہ جب انسان بار بار کہتا ہے کہ میرے اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، میرا اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، تو یہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔